آج ہم کے عزیز کی کتاب ہے دا مرڈر آف ہسٹری، اس کے کچھ منتخب حصوں پر آپ کہہ سکتے ہیں گہرائی سے بات کریں گے۔ جی، یہ کتاب پاکستان میں جو اسکولوں اور کالجوں میں تاریخ اور مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی ہے نا، ان نصابی کتب کا ایک تنقیدی جائزہ ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج ان ذرائع کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ مصنف کیا کہتے ہیں، ان کے مطابق تاریخ کیسے پیش کی گئی ہے اور کن نکات پر وہ آپ کہیں تنقید کرتے ہیں۔ جی، اور ہم خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ مصنف نے جنہیں مبینہ غلطیاں کہتے ہیں یا تضادات، اور ایک خاص اصطلاح وہ استعمال کرتے ہیں، تجویز کردہ افسانے یعنی پرسکرائبڈ میتھس۔ اچھا، پرسکرائبڈ میتھس۔ جی، ان کی نشاندہی کی ہے جو بقول ان کے نصابی کتب کا باقاعدہ حصہ ہے۔ تو مصنف نے دیباچے میں جہاں تک مجھے یاد ہے لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی 66 نصابی کتب کا جائزہ لیا۔ جی ہاں، پہلی جماعت سے لے کر BA تک کی، سوشل سٹڈیز، مطالعہ پاکستان، تاریخ۔ واہ، کافی وسیع کام ہے۔ اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہے کہ یہ صرف اتفاقی غلطیاں نہیں ہیں، کوئی لا علمی میں لکھ گیا ہے، ایسا نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ مصنف کا موقف ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا، یوں سمجھ لیں سرکاری بیانیہ ہے جو ٹیکسٹ بک بورڈز جیسی اتھارٹیز کی نگرانی میں بنتا ہے، اور چونکہ زیادہ تر اداروں میں یہی کتابیں چلتی ہیں تو ظاہر ہے یہ آسانی سے طلبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف غلط فہمیاں نہیں بلکہ مصنف کے مطابق یہ جان بوجھ کر شامل کیے گئے ورژن تاریخ کے۔ جی، ان کا استدلال یہی ہے۔ چلیں کوئی مثال دیکھیں جو کتاب میں دی گئی ہو۔ جی بالکل، ایک بہت سادہ سی مثال ہے۔ پہلی جماعت کی کتاب میں سوال ہے، پاکستان کس نے بنایا؟ جواب لکھا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا۔ ٹھیک ہے، عام فہم جواب لگتا ہے۔ جی، لیکن مصنف اسے تاریخ کی انتہائی سادہ اور وہ کہتے ہیں ممکنہ طور پر گمراہ کن تصویر کشی قرار دیتے ہیں۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ پاکستان کا قیام ایک بہت پیچیدہ تاریخی عمل تھا۔ صحیح۔ قانونی طور پر دیکھیں تو یہ برطانوی پارلیمنٹ کے ایکٹ سے بنا۔ سیاسی طور پر مسلم لیگ، کانگریس، انگریز، ان کے درمیان لمبے مذاکرات ہوئے۔ جی۔ اور عوامی سطح پر یہ برصغیر کے مسلمانوں کی ایک اجتماعی خواہش کا آپ کہہ لیں مظہر تھا۔ تو کئی سارے عوامل تھے۔ بالکل۔ تو عزیز کے مطابق ان تمام پہلوؤں کو چھوڑ کر صرف ایک شخصیت کو خالق کہہ دینا، یہ تاریخ کو آسان بنانے کی کوشش تو ہے، لیکن اس سے اس کی اصل شکل بگڑ جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے کہ تاریخی عمل کی جو پیچیدگی ہے وہ شاید سمجھنے میں مدد نہیں ملتی اس سے۔ جی۔ ایک اور مثال لیاقت علی خان صاحب کی بھی دی گئی ہے میرے خیال میں۔ کتابوں میں انہیں قائد ملت، ایک عظیم قومی ہیرو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن مصنف کچھ وہ تاریخی حوالوں سے ان کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، خاص طور پر وہ لیاقت ڈسائی معاہدہ جو تھا 1945 کا۔ جی، جو کانگریس اور لیگ میں ایک سمجھوتے کی کوشش تھی۔ ہاں، اور قائد اعظم سے ان کے تعلقات کے بارے میں بھی کچھ نکات اٹھائے گئے ہیں۔ جی ہاں، مصنف اسی معاہدے اور کچھ دیگر معاملات کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ تاریخ شاید اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی نصابی کتابوں میں لگتی ہے۔ اچھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر جناح صاحب اس معاہدے سے لا علم تھے اور بعد میں انہوں نے اس پر ناخوشی کا اظہار بھی کیا۔ اوہ۔ تو عزیز کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نصابی کتب ان آپ کہیں پیچیدگیوں کو اکثر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ صرف ان دو شخصیات یا چند واقعات تک ہی محدود ہے یا مصنف مزید مثالیں بھی دیتے ہیں؟ نہیں، مصنف اسی طرز کی نشاندہی کئی اور جگہوں پر بھی کرتے ہیں، مثلاً 1857 کے واقعات، جنگ آزادی جسے کہا جاتا ہے۔ جی، جسے اکثر جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق تاریخی شواہد کی بنیاد پر یہ بنیادی طور پر ایک بغاوت تھی جس میں آبادی کا ایک محدود حصہ ہی شامل تھا۔ اچھا۔ پھر وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو 1906 کے ابتدائی مقاصد تھے، ان کی جو تشریح نصابی کتب میں ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اصل مقاصد سے تھوڑی مختلف ہے۔ قرارداد لاہور، جسے ہم عام طور پر 23 مارچ 1940 سے جوڑتے ہیں۔ جی، یوم پاکستان۔ مصنف کے مطابق وہ دراصل 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ اچھا، یہ تو نئی بات ہے۔ جی، اسی طرح وہ 1971 کی جنگ کے واقعات کی جو نصابی تصویر کشی ہے اسے بھی یک طرفہ قرار دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسرے شواہد پیش کرتے ہیں۔ تو کافی ساری مثالیں ہیں واقعی۔ اتنی ساری مثالوں کے بعد مصنف کا اصل مقصد کیا نظر آتا ہے؟ کیا وہ صرف تنقید ہی کر رہے ہیں؟ نہیں،
کتاب کے دیباچے کو اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ مصنف کا مقصد ان مبینہ تضادات اور غلطیوں کو سامنے لانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تاریخ کی ایک زیادہ متوازن اور ان کے خیال میں زیادہ درست تصویر پیش کی جا سکے۔ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ شاید ان کی کتاب سے کوئی فوری تبدیلی نہ آئے نصاب میں یا تعلیمی نظام میں، لیکن ان کی امید ہے کہ یہ تحقیق جو ہے یہ مستقبل کے مورخین کے لیے، پالیسی سازوں کے لیے ایک ریکارڈ کا کام دے گی، ایک حوالہ بن جائے۔ تو اگر ہم ان تمام ذرائع کا خلاصہ کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ مصنف کے عزیز کے مطابق پاکستان میں جو تاریخ اور مطالعہ پاکستان پڑھائی جا رہی ہے نصابی کتب میں، اس میں کافی سنجیدہ مسائل ہیں جی، جن میں حقائق کی مبینہ غلطیوں سے لے کر ایک خاص قسم کا بیانیہ بنانے تک کے معاملات شامل ہیں۔ بالکل، اور یہ بات اہم اس لیے ہے دیکھیں کیونکہ نصابی کتب کسی بھی قوم کا جو اجتماعی شعور ہوتا ہے، جو قومی شناخت ہوتی ہے، اس کی تعمیر میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ صحیح۔ تو عزیز کی تحقیق جیسا کہ ان ذرائع میں پیش کی گئی ہیں، وہ اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ تاریخ کو آخر کیسے لکھا جانا چاہیے، کیسے پڑھایا جانا چاہیے، اور یہ جو سرکاری بیانیہ ہوتا ہے اس کا تنقیدی جائزہ لینا کیوں ضروری ہو سکتا ہے۔ اور یہیں پر ہم سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر واقعی تاریخ کو نصابی کتب میں اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ ان ذرائع میں دعویٰ کیا گیا ہے، تو اس سے ہماری نوجوان نسل کے اپنے ماضی کو سمجھنے، حال کا تجزیہ کرنے اور پھر مستقبل کے بارے میں سوچنے کے انداز پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔